الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی قبور میں زندہ ہیں، میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یؤخذ من هذا الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الدوام۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ دائمی طور پر جو ہے وہ زندہ ہے۔ کل بھی ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ نے انہیں ایسی زندگی بخشی ہے جیسے ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ عالم کا فرق ہے، وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اور ارواح انبیاء، ارواح اولیاء، ارواح کاملین جو ہے وہ جب ان کو پکارا جائے، استغاثہ پیش کیا جائے، مدد کے لیے انہیں ندا دی جائے تو وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور مدد وہ کرتے ہیں اور مدد ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح حدیث سناتا ہوں، معجم طبرانی میں ہے، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور سب مومنوں کی ماں ہیں۔ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تہجد کا ٹائم ہوا، حضور تہجد کے لیے اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمرے میں تھی، حضور باہر وضو فرما رہے تھے، تو اچانک میں نے کچھ کلمات سنے، کچھ الفاظ سنے، اور وہ کچھ یوں تھے، نصرتا نصرتا نصرتا، جس کا مطلب یہ ہے آپ کی مدد کر دی گئی، آپ کی مدد کر دی گئی، آپ کی مدد کر دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون آدمی تھا جس کی آپ مدد فرما رہے تھے؟ یہ کون آدمی تھا جس کے لیے آپ نصرتا نصرتا ارشاد فرما رہے تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا چند دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چند دن بعد ایک صحابی آتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن فلاں رات جو ہے میں کافروں کے چنگل سے نکلا، مشرکین مکہ کے چنگل سے میں نکل کر کے اپنے سفر کی طرف روانہ تھا، مدینہ کی طرف روانہ تھا، اچانک ایک جنگل میں مجھے کافروں نے گھیر لیا، مجھے کافروں نے گھیر لیا، اور میرے سامنے ایک راستہ تھا اور وہ میری موت تھی، مجھے نظر آ رہا تھا یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اچانک میں نے اسی جگہ پر کھڑا ہو کر، اور رات کا تہجد کا وقت تھا، اور میں نے کہا تھا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آواز گونجتی ہے، پورے جنگلات کو ہیبت ناک کر دیتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جو دشمن اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، ان کو میں نے زمین پر جو ہے تڑپتا ہوا پایا، زمین پر فنا فی النار پایا، زمین پر مرا ہوا پایا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اے میمونہ، اس رات تو نے مجھ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کون آدمی ہے
جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. آپ میرے گھر میں بیٹھے مدد کر رہے ہیں, آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں نصرتا نصرتا. یہ وہ شخص تھا, یہ تہجد کے ٹائم اس نے مجھے وہیں سے کہا تھا اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے اپنے فرشتے اتار دیے, اور اس لیے میں نے اس کو کہا تھا نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کر دی گئی, تیری مدد کر دی گئی, تیری مدد کر دی گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ وصال شریف کے بعد, مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے, وصال شریف کے بعد قحط سالی ہوئی اور مدینہ شریف میں پانی برسنا بند ہو گیا, اور زمین نے جو ہے پانی دینا بند کر دیا, آسمان سے پانی اترنا بند ہو گیا, زمین کی زرخیزی ختم ہو گئی, کہیں بھی پانی نہیں مل رہا, لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے اماں حضور بارش نہیں برس رہی, ہم نے نماز استسقاء بھی پڑھ لی ہے, بارش نہیں برس رہی, ہم نے دعائیں بھی مانگ رہی ہیں اور بارش نہیں برس رہی. آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں, اب بارش برسے گی. آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں بارش برسی کی. طریقہ یہ بتایا, فرمایا تم جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو گنبد خضرا ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرو, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو ہے ان کے اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے, کوئی حجاب باقی نہ رہے. تو فرماتے ہیں ہم نے جا کر کے ایک سوراخ کیا, اچانک کیا ہوا, اتنی تیز اور زوردار بارش ہوئی, اتنی تیز اور زوردار بارش ہوئی, لوگ جو ہے اس سال کو جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ کھیتی باڑی والا اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سال کہنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں بتایا؟ فرمایا سنو, اللہ اور حبیب کے درمیان جو پردہ تھا, جو حائل تھا, میں نے کہا اس کو ہٹا دو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب جو تیری بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے بھی توبہ کریں اور تجھے بھی عرض کریں یا رسول اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کی دعا کر دیجئے, اور آپ کے لبھائے مبارک ہل جائیں تو تیرے رب کی قسم اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دے گا. اللہ ان کے عرضوں کو پورا کر دے گا. تو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جس طرح شہداء قبر میں زندہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انبیاء بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے زندہ ہیں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بتاؤ کہ نبی جو ہوتا ہے اس میں دو وصف اکٹھے ہوتے ہیں. ہر نبی شہید ہوتا ہے, ہر نبی شہید ہوتا ہے, اور ایک وصف نبوت ہوتا ہے, ایک وصف شہادت ہوتا ہے. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی شہید ہوئے, بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں خیبر کے میدان میں مجھے ایک جو ہے بکری جو ہے اس میں زہر ملا ہوا گوشت کھلایا گیا تھا, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے چند شہید ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل صحیح سالم رہے. حضور نے فرمایا جس نے یہ گوشت پیش کیا اس کو بلایا جائے. وہ یہودی عورت تھی, اس سے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. جبریل امین اترا, فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اے حبیب رب کا وعدہ ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا, ظاہری دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قریب وفات کا وقت قریب آیا, آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو میں نے زہر کھایا تھا آج اس کا اثر میرے اوپر ظاہر ہونے لگا ہے,
وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میرے اوپر ظاہر ہونے لگا ہے۔ اور میرے حبیب نے فرمایا جس کو زہر دے کر کے مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح نبی اللہ کی بارگاہ میں زندہ شہید زندہ ہیں اور حضور بھی کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اور شہیدوں میں ایک وصف ہوتا ہے وصف شہادت، ان میں زندگی پائی جا رہی ہے، تو ان میں وصف رسالت بھی ہے، وصف شہادت بھی ہے، ان میں بدرجہ ہے اولا زندگی پائی جائے گی۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔